بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 سے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ کہیں بات وہ جو اچھی ہو، احسن اچھی بات۔ گفتگو کے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اچھے کلمات بولیں، سچی، عدل والی اور بھلائی والی بات۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے بینہم ان کے درمیان، اور بے شک شیطان ہے انسان کے لیے عدو و مبینہ کھلا دشمن۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور وہ اس مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے، بس وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کو، اگر وہ چاہے رحم کرے تم پر، اور اگر وہ چاہے تو عذاب دے تم کو، نہیں ہم نے بھیجا آپ کو ان پر کارساز۔ یعنی کہ آپ انہیں ضرور کفر کی دلدل سے نکال لیں، یا ان کے کفر پر جمے رہنے پر آپ سے کوئی بھی باس پرس نہ ہوگی۔ وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زبورا۔ اور تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور البتہ تحقیق فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر، اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ یعنی کفار مکہ کہتے تھے کہ کیا اللہ کو رسالت کے لیے یہ محمد ہی ملا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو رسالت کے لیے منتخب کرنا اور کسی ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دینا، یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو تم گمان کرتے ہو اس کے سوا، تو نہیں وہ مالک ہو سکتے تکلیف کو ہٹانے کے تم سے، اور نہ ہی اس کو بدلنے کے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں اور وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے کوئی ذریعہ، کون سا ان میں سے زیادہ قریب تر ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، بے شک عذاب تیرے رب کا ہے ڈرنے کے لائق۔ وَإِنْ اور نہیں مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ يُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ مِن قَرْيَةٍ اور نہیں کوئی بستی الا مگر نحن ہم مُهْلِكُوهَا اسے ہلاک کرتے ہیں، قبل یوم القیامت قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوها یا عذاب دیتے ہیں اس کو، عذابًا شدیدا سخت عذاب، کانا ہے ذالک یہ، فی الکتاب مستورا کتاب میں لکھا ہوا۔ الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بات طے شدہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم کافروں کی ہر بستی کو یا تو موت کے ذریعے ہلاک کر دیتے ہیں، اور بستی سے مراد بستی کے باشندے ہیں، اور ہلاکت کی وجہ ان کا کفر و شرک اور ظلم ہے۔ علاوہ ازیں یہ ہلاکت قیامت سے قبل وقوع پذیر ہوگی۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِآيَاتِهِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اور نہیں روکا ہم نے کہ ہم بھیجے نشانی کا، مگر یہ کہ جھٹلایا ان کو پہلوؤں نے، اور دی ہم نے سمود کو اونٹنی واضح، تو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، اور نہیں ہم بھیجتے نشانیاں مگر ڈرانے کے لیے۔ یہ آیت اس وقت اتری جب کفار نے مطالبہ کیا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے، یا مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ وہاں کاشتکاری ممکن ہو سکے۔
جس پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد وہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی ہلاکت یقینی ہے، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو پسند فرمایا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تاکہ وہ یقینی ہلاکت سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانیاں اتار دینا کوئی مشکل نہیں، لیکن گزشتہ قوموں نے بھی یہی کیا، پھر وہ ایمان نہ لائیں اور جس کے نتیجے میں وہ ہلاک کر دی گئیں۔ قوم سمود کو بطور مثال تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کی خواہش پر بھی پتھر کی چٹان سے اونٹنی کو ظاہر کر کے دکھایا گیا، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا اور ایمان نہیں لائے اور اونٹنی کو ہی مار ڈالا، جس پر 3 دن کے بعد ان پر عذاب نازل ہوا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور جب ہم نے کہا تیرے لیے بے شک تیرا رب نے گھیر لیا ہے ان لوگوں کو، یعنی لوگ اللہ کی غلبہ اور تصرف میں ہے، اور جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اس سے مراد یہ کہ اہل مکہ ہیں وہ اللہ کے زیر اقتدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے خوفی سے تبلیغ اور رسالت کیجیے، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم ان سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یا جنگ بدر اور فتح مکہ کے موقع پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو عبرتناک شکست دی، اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور نہیں بنائے ہم نے منظر کو وہ جو دکھایا ہم نے تجھ کو، یعنی اس سے مراد معراج کا واقعہ ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ وَالشَّجَرَةَ، کہ وہ جو معراج کا واقعہ تھا وہ بعض لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنا اور بعض مرتد ہو گئے۔ وَالشَّجَرَةَ، اور وہ درخت سے مراد زقوم کا درخت ہے جس کا مشاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جہنم میں کیا۔ شجرۃ الملعونۃ سے مراد کھانے والوں پر یعنی جہنمیوں پر لعنت ہے، اور زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، یعنی کافروں کے دلوں پر جو خبث و عناد ہے اس کی وجہ سے نشانیاں دیکھ کر بھی وہ ایمان لانے کی بجائے ان کی سرکشی اور طغیانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کہ کیا میں سجدہ کروں ویسے اس کے جو تو نے پیدا کیا مٹی سے۔ قَالَ أَرَأَيْتَكَ، کہا کیا تو نے دیکھا، هَذَا الَّذِي، وہ جو کَرَّمْتَ عَلَيَّ، تو نے عزت بخشی مجھ پر، لَئِنْ، البتہ اگر أَخَّرْتَنِی، تو مہلت دے مجھ کو، إِلَى یوم القیامت، قیامت کے دن تک، لَأَحْتَنِکَنَّ، البتہ میں ضرور قابو کر لوں گا، ذُرِّیَّتَہُ، اس کے اولاد کو، إِلَّا قَلِیلًا، مگر تھوڑوں کو، یعنی اس پر غلبہ حاصل کر لوں گا، جس طرح چاہوں گا گمراہ کروں گا، البتہ تھوڑے سے لوگ ہی میرے داؤ سے بچ پائیں گے۔ آدم علیہ السلام کا یہ قصہ اس سے قبل سورۃ البقرہ، سورۃ اعراف، سورۃ الحجر اور میں گزر چکا ہے، یہاں چوتھی مرتبہ اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، فرمایا اللہ نے جا تو جو کوئی پیروی کرے تیری ان میں سے تو بے شک جہنم بدلہ ہے تمہارا اور بدلہ پورا پورا ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور بہکا لے جس کی تو استعداد رکھتا ہے ان میں سے اپنے واسطے کے ساتھ، اور چڑھا لے ان پر سوار اپنے اور پیادے اپنے، اور شریک ہو جا ان کا مالوں میں اور اولادوں میں۔
اور وعدہ کر ان سے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ بھی صوتی کا آواز کے ساتھ، یعنی آواز کے ساتھ کیسے وہ بہکائے گا؟ یعنی آواز سے مراد یہاں میں فریب، دھوکہ، گانے، موسیقی کے آلات بھی ہیں جن کے ذریعے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ ان لشکر سے مراد انسان و جنوں کے وہ سوار اور پیادے ہیں جو شیطان کے چیلے اور ان کے پیروکار ہیں۔ وہ شیطان ہی کی طرح ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یا مراد ہر ممکن ذرائع ہیں جو شیطان گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور مال میں شیطان کی مشاورت کا مطلب ہے کہ حرام ذریعے سے مال کمانا اور حرام طریقے سے خرچ کرنا، اور اسی طرح مویشیوں کو بتوں کے نام پر وقف کر دینا۔ اولادہم میں شرکت کا مطلب ہے کہ زنا کاری اور غیر اسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنا تاکہ وہ برے اخلاق و کردار کے حامل ہوں، اور ان کو تنگ دستی کے خوف سے بھی ہلاک کر دینا۔ وعدہم، ان کے وعدے، یعنی کہ کوئی جہنم و دوزخ نہیں ہے، یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ملے گی وغیرہ، یہ ان کے وعدے تھے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اس کا مطلب ہے کہ غلط کام کو اس طرح خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ وہ اچھا اور درست لگنے لگتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، اور بے شک میرے بندے، نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی بھی زور، اور کافی ہے تیرا رب کارساز۔ یعنی جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا دوست اور کارساز بن جاتا ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما، رب تمہارا وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، اور بے شک وہ ساتھ تمہارے رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اس نے سمندر کو انسانوں کے تابع کر دیا، اور اس میں وہ کشتیوں اور بحری جہاز چلاتے ہیں، اور ان چیزوں کی طرف رہنمائی بھی اللہ ہی نے فرمائی ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَا تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور جب چھو جاتی ہے تم کو کوئی تکلیف سمندر میں، گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو سوائے صرف اسی کے، تو جب وہ نجات دیتا ہے تم کو خشکی کی طرف تو تم منہ موڑ جاتے ہو اس سے، اور ہے انسان بڑا ہی ناشکرا۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، کیا بے خوف ہو گئے تم کہ وہ دھنسا دے تم کو خشکی کی جانب، یا بھیجے تم پر پتھروں کی بارش، پھر نہ تم پاؤ گے اپنے لیے کوئی بھی کارساز۔ یعنی سمندر سے نکلنے کے بعد جو تم اللہ کو بھول جاتے ہو، تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ خشکی میں بھی تمہاری گرفت کر سکتا ہے، تمہیں زمین میں دھنسا سکتا ہے، یا پتھروں کی بارش کر کے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، جس طرح گزشتہ قومیں ہلاک ہوئیں۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، یا بے خوف ہو گئے تم کہ وہ لٹائے گا تم کو اس میں دوسری مرتبہ، پھر بھیجے تم پر گرجنے والی ہواؤں میں سے، پھر غرق کر دے تم کو بوجہ اس کے جو ناشکری کی تم نے، پھر نہ تم پاؤ گے لکم اپنے لیے علینا ہمارے مقابلے میں سادس کے کوئی تابع۔ قاصفم یعنی ایسی تند و تیز سمندری ہوائیں جو کشتیوں کو توڑ دیں اور انہیں ڈبو دیں۔ طبیعاً انتقام لینا، پیچھا کرنے والا، یعنی تمہارے ڈوب جانے کے بعد ہم سے پوچھے کہ تو نے ہمارے بندوں کو کیوں ڈبویا، مطلب یہ کہ ایک مرتبہ سمندر سے بخیریت نکلنے کے بعد کیا تمہیں دوبارہ سمندر میں جانے کی ضرورت پیش نہ آئے گی، اور وہاں تمہیں گرداب میں نہیں پھنسا سکتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور البتہ تحقیق عزت بخشی ہم نے بنی آدم کو، اور سوار کیا ہم نے ان کو
خشکی میں اور سمندر میں، اور اس دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، اور فضیلت دی ہم نے ان کو اوپر بہت سے کو، اور اس میں سے جو پیدا کیے ہم نے، اور فضیلت دینا۔ کرمنا بنی آدم، یعنی یہ شرف و فضل بحیثیت انسان کہ ہر انسان کو حاصل ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ اللہ نے انسان کو عقل دی جس کے ذریعے اس نے آدم اپنے آرام و راحت کے لیے بے شمار چیزیں ایجاد کی۔ علاوہ ازیں اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت پر بھی لگا رکھا ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی اور دیگر اشیاء۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ جس دن ہم پکاریں گے سب لوگوں کو ساتھ ان کے لیڈروں کے، تو جو کوئی دیا کیا اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں، تو یہی وہ لوگ پڑھیں گے کتاب اپنی، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلہ دھاگے برابر۔ بِإِمَامِهِمْ، یعنی امام کے معنی ہے پیشوا، لیڈر، قائد کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبر ہے، یعنی ہر امت کو اس کے پیغمبر کے حوالے سے پکارا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے آسمانی کتاب مراد ہے جو انبیاء کے ساتھ نازل ہوتی رہی ہیں، بعض یعنی اے اہل تورات، اے اہل انجیل، اور اے اہل قرآن وغیرہ کہہ کے پکارا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد نامہ اعمال ہے، یعنی جب ہر شخص کو پکارا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ فتیلہ اس جھلی یا دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کی کھٹلی میں ہوتی ہے، یعنی ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَمَا كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو کوئی ہے فی هَٰذِهِ اس دنیا میں اعمیٰ اندھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ تو وہ آخرت میں بھی اعمیٰ اندھا ہی ہوگا، وَأَضَلُّ اور سب سے زیادہ گمراہ، سبیلا بھٹکا ہوا ہے راستے کے اعتبار سے۔ اعمیٰ اندھا سے مراد دل کا اندھا، یعنی جو دنیا میں حق کو دیکھنے، سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے محروم ہے، یا وہ آخرت میں اندھا اور اپنے رب کے فضل و کرم سے محروم رہے گا۔ وَإِن كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگرچہ قریب تھا کہ فتنے میں ڈال دیں تجھ کو اس چیز کے بارے میں ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، تاکہ تم کر سکو ہم پر اس کے علاوہ، اور تب وہ البتہ بنا لیتے ہیں تجھ کو خلیلا، دوست۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہم ثابت قدم رکھتے تجھ کو، البتہ تحقیق قریب آ گیا کہ جھک جانا ان کی طرف تھوڑا سا۔ اب اس میں اس عظمت کا بیان ہے کہ جو اللہ کی طرف سے انبیاء کرام کو حاصل ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ مشرکین اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بچا لیا۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور تب البتہ ہم چکھائیں تجھ کو دگنا زندگی میں اور دگنا موت میں، پھر نہ تم پاتے اپنے لیے ہم پر کوئی بھی مددگار۔ یعنی سے معلوم ہوا کہ سزا و قدر و منزلت کے مطابق ہی ہوگی۔ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ وَلِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَيَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بے شک قریب تھا البتہ عاجز کر دیں تجھ کو زمین میں تاکہ وہ نکال دیں تجھ کو اس سے، اور تب وہ نہ ٹھہریں تیرے پیچھے مگر تھوڑا سا۔ یعنی یہ اس سازش کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کے لیے قریش کے مکہ نے تیار کر رکھی تھی، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ یعنی اگر یہ
منصوبے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیتے تو یہ بھی اس کے بعد زیادہ دیر تک نہ رہتے، یعنی عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتے۔ سنت ما قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، طریقہ ہے جن کو تحقیق بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے، اور نہ تو پائے گا ہمارے طریقے کو بدلنے والا۔ یعنی یہ دستور پرانا چلا آ رہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کے لیے بھی برتا جا رہا تھا کہ جب ان کی قوموں نے انہیں اپنے وطن سے نکالا تو پھر وہ قومیں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ رہ سکی۔ چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 1.5 سال کے بعد ہی میدان بدر میں وہ عبرتناک ذلت اور شکست سے دوچار ہوئے، اور 6 سال بعد سنہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، قائم کرو نماز کو سورج کے ڈھلنے کے وقت اور رات کی سخت تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا ہے دیکھا جانے والا۔ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ کے معنی ہے زوال، آفتاب ڈھلنے، اِلیٰ غسق اللیل کے معنی تاریکی کے ہیں، آفتاب ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نمازیں، اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن کے نماز کے معنی میں ہے، اس کو قرآن اس لیے تعبیر کیا گیا کہ فجر میں قرآن اس میں قرأت لمبی پڑھی جاتی ہے فجر میں، اور آیت میں ان 5 نمازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات میں سے بس تہجد پڑھو، اس میں نفل ہے، آپ کے لیے امید ہے کہ پہنچا دے تجھ کو تیرا رب مقام محمود پر۔ وَقُلْ رَبِّ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، آپ کہہ دیجیے کہ اے میرے رب داخل کیجیے مجھ کو، داخل کرنا صدقن سچائی کے ساتھ، اور نکال مجھ کو نکالنا صدقوں سچائی کے ساتھ، اور بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے ایک قوت اور مددگار۔ بعض کہتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں داخل ہونے اور مکے سے نکلنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ ہی قیامت والے دن اٹھانا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سچا داخل کرنا، اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکلنا۔ چونکہ یہ دعا ہے اس لیے اس کے عموم میں یہ سب بھی باتیں آ جاتی ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجیے آ گیا ہے حق اور ہٹ گیا ہے باطل، اور بے شک باطل ہے زہوقا زائل ہونے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں 360 بت تھے، اور آپ کے ہاتھ میں چھری تھی، آپ نے چھری کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے وہ جو شفا ہے اور رحمت ہے مومن کے لیے، اور نہیں زیادہ دیتا ظالموں کو مگر خسارہ۔ یعنی یہ قرآن کیا ہے؟ شفا اور رحمت ہے، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ یئوسا، اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر وہ منہ موڑ لیتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے اپنے پہلوؤں کے ساتھ، اور جب پہنچتا ہے اس کو کوئی شر تو ہو جاتا ہے مایوس۔ یعنی اس میں انسان کی حالت اور کیفیت کا ذکر ہے
جس میں وہ عام طور پر خوشحالی کے وقت اور تکلیف کے وقت ہوتا ہے۔ خوشحالی میں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور تکلیف میں وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، اور کہہ دیجئے کہ سب کے سب عمل کر رہے ہیں اپنے طریقے پر، تو رب تمہارا زیادہ جانتا ہے اس کو جو زیادہ ہدایت یافتہ ہے راستے کے اعتبار سے۔ علی شاکلتہ یعنی نیت، مزاج، دین، مسلک اور طریقے۔ ہر انسان ایسا عمل کرتا ہے جو اس کردار، اخلاق و کردار پر مبنی ہوتا ہے، جو اس کی عادات و طبیعت پر مبنی ہوتی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور نہیں دیے کہ تم علم میں سے مگر تھوڑا سا۔ عن الروح سے مراد وہی انسانی روح اور جبرائیل علیہ السلام۔ روح وہ لطیف شے ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہودیوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں قلیل ہے، اور یہ روح جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو اس کا علم تو انبیاء سمیت کسی کو بھی نہیں ہے، بس اتنا سمجھو کہ یہ تیرے رب کا حکم ہے جس کی حقیقت وہی جانتا ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لِنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور البتہ اگر ہم چاہتے، البتہ ہم ضرور لے جاتے اس چیز کو جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، پھر نہ تم پاتے اپنے لیے ساتھ اس کے ہم پر کوئی بھی کارساز۔ یعنی وحی کے ذریعے سے جو تھوڑا بہت علم دیا گیا ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ اسے بھی سلب کر لے اور پھر دوبارہ اس وحی کو آپ کی طرف لوٹا دے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، مگر رحمت تیرے رب کی طرف سے ہے، بے شک فضل اسی کا ہے اور تجھ پر بہت بڑا۔ رحمتم کہ اس نے نازل کردہ وحی کو سلب نہیں کیا اور یا وحی الہی سے آپ کو مشرف فرمایا۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دیجئے البتہ اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن اس بات پر کہ آئیں اس قرآن کی مانند، نہ لا سکیں گے اس کی مانند، اور اگرچہ ہوں ان میں سے بعض کے لیے مددگار۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور البتہ تحقیق پھر کے لائے ہیں ہم لوگوں کے لیے اس میں سے، قرآن میں سے، ہر طرح کی مثالوں میں سے، تو اکثر لوگوں نے نہ مانا مگر کفورا انکار کرنا۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے تیرے ساتھ یہاں تک کہ تو جاری کرتے زمین سے ہمارے لیے ایک چشمہ۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، یا ہو تیرے لیے ایک باغ کھجوروں میں سے اور انگوروں میں سے تو تو پھاڑ دے دریا ان کے درمیان جاری کرنا۔ او یا تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبیلا، یا تو گرا دے آسمان کو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا تو لے آئے اللہ کو فرشتوں کو سامنے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، اور یا ہو تیرے لیے گھر سونے کا، یا تو چڑھ جائے آسمان میں، اور ہم ہرگز نہ مانیں گے تیرے چڑھنے کو یہاں تک کہ تو اتار لائے ہم پر ایک کتاب اور ہم پڑھیں اس کو۔ کہہ دیجئے کہ پاک کہ میرا رب نہیں ہوں میں ایک انسان جو ایک رسول ہے۔ اب ان آیات میں مشرکین کے ایمان لانے پر انہوں نے جو مطالبات کیے تھے ان کا ذکر ہے،
کہ انہوں نے کیا کیا مطالبات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارے سامنے روبرو ہم جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں اپنے سامنے ہم ایمان نہیں لائیں گے، یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو یا تو آسمان پہ بھی چڑھ جائے تو ہرگز ہم نہ مانیں گے، یہاں تک کہ تو اتار لائے ایک کتاب ہم پر اور ہم پڑھیں اس کو اور کہہ دیجئے کہ پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں ایک انسان مگر جو ایک رسول۔ یعنی زخرفن کے معنی ہے زینت کے ہیں، یہاں اس کے معنی سونے کے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اسے صاف صاف پڑھ سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ میرے رب کے اندر تو ہر طرح کی طاقت ہے، وہ چاہے تو کن کہہ کے تمہارے مطالبات کو پورا کر دے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو ایک بشر ہوں۔ کیا بشر ان چیزوں پر قادر ہو سکتا ہے جو تم مجھ سے مطالبے کر رہے ہو؟ رسول کا کام تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں جب آگے ان کے پاس ہدایت، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا بھیجا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر۔ یعنی کسی انسان کا رسول ہونا کفار و مشرکین کے لیے سخت ہی تعجب کی بات تھی۔ وہ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھے کہ ہمارے جیسا ایک انسان جو چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور ہماری طرح انسانی رشتوں سے منسلک ہے، وہ رسول بن جائے۔ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، کہہ دیجئے اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے مطمئنین اطمینان کے ساتھ، البتہ نازل کرتے ہم علیہم ان پر من السماء آسمان سے ملک الرسول ایک فرشتے کو رسول بنا کر۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جب زمین میں انسان بستے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے رسول بھی انسان ہی ہوں گے، اگر زمین میں فرشتے بستے تو ان کے لیے رسول بھی یقیناً فرشتے ہی ہوتے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان تمہارے درمیان، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ یعنی میرے ذمہ جو تبلیغ و دعوت تھی وہ میں نے پہنچا دی، اس کے بارے میں میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ اسی ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو بھٹکا دے تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار اس کے سوا۔ اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو قیامت کے دن ان کے منہوں پر اندھا اور گونگا اور بہرا بنا کر، ٹھکانہ ہے ان کا جہنم ہو، جب کبھی آہستہ ہونے لگے گی زیادہ کر دیں گے ہم اس کو سعیر و بھڑکنے میں۔ یعنی میری دعوت و تبلیغ سے کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، میرا کام صرف تبلیغ کرنا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے تعجب کا اظہار کیا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اللہ نے ان کو پیروں پر چلنے کی قوت عطا فرمائی وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ منہ کے بل ان کو چلا دے۔ جس طرح دنیا میں حق کے معاملے میں اندھے گونگے اور بہرے بنے رہے ہیں، قیامت والے دن بھی بطور سزا یہ اندھے گونگے اور بہرے ہی ہوں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہ جزا ہے ان کی وجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، اور انہوں نے کہا کہ جب ہوں گے ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، کیا بے شک البتہ اٹھائے جائیں گے نئی پیدائش میں۔ اولم یروا، کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا، بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، قادر ہے اس بات پر کہ وہ پیدا کرے
ان کی مانند اس نے مقرر کیے ہیں ان کے لیے ایک وقت جس میں کوئی شک نہیں، تو انہوں نے انکار کیا۔ ظالموں نے مگر انکار کا اللہ نے جواب فرمایا کہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے وہ انہیں دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے، کیونکہ یہ تو زمین اور آسمان کی تخلیق سے زیادہ آسان ہے۔ اجلاً یعنی وقت مقررہ، اس سے مراد موت یا قیامت ہے، یعنی ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے اور قبروں سے اٹھانے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ کہہ دیجیے کہ اگر تم ہو مالک خزانوں کے میرے رب کی رحمت کے، تب البتہ روک لیتے تم خرچ ہونے کے ڈر سے، اور ہے انسان قتور و بخیل۔ خشیت الانفاق کا مطلب ہے کہ اس خوف سے کہ خرچ کر کے ختم کر ڈالیں گے، اس کے بعد فقیر ہو جائیں گے، حالانکہ یہ تو خزانہ الہی ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ چونکہ انسان تنگ دل واقع ہوا ہے، اس لیے بخل سے وہ کام لیتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأُظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ البتہ تاکید دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات نشانیاں بینات روشن۔ تو پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے جب آئیں ان کے پاس، تو کہا اس کو فرعون نے، بے شک البتہ میں گمان کرتا ہوں تجھ کو اے موسیٰ سحر زدہ۔ یہ 9 معجزے کیا تھے؟ یعنی ہاتھ، لاٹھی، قحط سالی، نقص ثمرات، طوفان، جراد، ٹڈیاں، کھٹمل، جوئیں اور مینڈک، خون۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی معجزے دیے گئے، مثلاً لاٹھی کا پتھر پہ مارنا جس سے 12 چشمے ظاہر ہوئے، اور بادلوں کا سایہ اور من و سلوہ وغیرہ۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسبورا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا البتہ تحقیق تو جانتا ہے نہیں اتارا ان کو مگر زمین و آسمان کے رب نے واضح نشانی کو، بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھ کو اے فرعون مسبورا ہلاک ہونے والا۔ فأراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ اکھاڑ پھینکیں اس کو زمین سے، تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے جمیعا سب کے سب کو۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا۔ اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے کہ بس جاؤ زمین پہ، پھر جب آ جائے گا وقت آخرت کا لے آئیں گے ہم تم کو جمع کر کے۔ یعنی بظاہر اس زمین سے مراد مصر کی زمین ہے جس سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا۔ وقت تاریخ بنی اسرائیل کی شہادت یہ ہے کہ وہ مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ مصر گئے ہی نہیں، بلکہ 40 سال تک میدان تہی میں گزار کر فلسطین میں داخل ہو گئے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور حق کے ساتھ نازل کیا ہم نے اس کو، اور حق کے ساتھ ہی اتارا ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یعنی اطاعت گزار مومنوں کے لیے ہی وہ خوشخبری ہے، اور نذیراً کس کے لیے ہے؟ نافرمانوں کے لیے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ اور قرآن الگ الگ کر دی ہم نے اس کو تاکہ تم پڑھ سکو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کے، اور نازل کیا اس کو نازل کرنا۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ، کہہ دیجیے کہ ایمان لاؤ ساتھ اس کے، یا نہ تم ایمان لاؤ، بے شک وہ لوگ اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للأذقان سجدا۔
جو دیے گئے ہیں ان سے پہلے جب پڑھی جاتی ہیں ان پر تو گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک وعدہ ہمارے رب کا البتہ ہو کر رہنے والا ہے۔ وَيُخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے اور بڑھا دیتا ہے ان کو عاجزی میں۔ یعنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑنے کا یہاں دوبارہ ذکر ہے، کیونکہ پہلا سجدہ اللہ کی تعظیم کے لیے بطور شکر تھا، اور یہ قرآن سن کر جو خشیت اور رقت ان پر طاری ہوتی ہے اس کی تاثیر سے وہ جس درجہ متاثر ہوئے ہیں اس نے دوبارہ انہیں سجدہ ریز کر دیا۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کہہ کر۔ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جس کے ساتھ بھی تم پکارو گے تو اسی کے ہیں نام اچھے۔ وَلَا، اور نہ تجہر تم بلند کرو بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافِتْ، اپنی نمازوں کو، اور نہ ہی پست کرو اس کو، بہا اس کو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اختیار کرو درمیان اس کے راستہ۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ذات ہے، نہیں بنایا کوئی بیٹا، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک بادشاہت میں، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی مددگار، من الذل ذلت سے، اور وَكَبِّرْهُ، اور بڑائی بیان کر اس کی، تکبیر و بڑائی بیان کرنا۔ اور مشرکین کے لیے اللہ کا نام رحمان یا رحیم نامانوس تھا۔ بعض مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یا رحمان و رحیم کے الفاظ سنے تو کہا کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، مگر یہ خود دو معبودوں کو پکارتا ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان کہہ کر، جس کے ساتھ بھی تم اسے پکارو گے تو اسی کے ہیں نام اچھے، اور نہ تم بلند کرو اپنی نماز کو، اور نہ پست کرو اس کو، اور اختیار کرو درمیانی اس کے راستہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔